اسی طرح ہے جس طرح جسم کے لیے سر کی، ایمان کے لیے صبر کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے جسم کے لیے سر نہ ہو تو جسم ختم ہو جاتا ہے، صبر نہ ہو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا خوب اچھی طرح سمجھ لو، ایمان کے لیے صبر کی حیثیت اسی طرح کی ہے جس طرح جسم کے لیے سر کی۔ جب سر کٹ جائے تو پورا جسم ضائع ہو جاتا ہے، صبر نہ رہے تو سارا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ جب تم کوئی ایسی بات سنو جو تمہیں اپنے مال میں یا اپنوں آبرو کے معاملے میں غضبناک کر دے، جب تمہیں کوئی ایسی بات سنو جو تمہارے مال میں یا تمہارے آبرو کے معاملے میں غضبناک کر دے تو درگزر کرتے ہوئے اعراض کرو، یہی انسان کی اولو العزمی ہے، یہی انسان کا بہت بڑا پن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول ہے، جسے خوف خدا ہو وہ کبھی اپنے غصے میں انتقام لے کر تسکین حاصل نہیں کر سکتا، اور جو متقی ہے وہ اپنے ارادوں پر اپنی مرضی سے عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ اگر لوگوں میں خوف آخرت نہ ہوتا تو دنیا کے مناظر مختلف ہوتے، یعنی ہر کوئی اپنی منمانی کر کے دنیا کے نظام کو تہہ و بالا کر دیتا۔ یعنی خوف خدا ہے تبھی تو ہمارے گھر محفوظ ہے، قانون تو کوئی نہیں، حکومت تو کوئی نہیں، تو اللہ کا خوف بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا خوب اچھی طرح سمجھ لو، ایمان کے لیے صبر کی حیثیت اسی طرح ہے جس طرح جسم کے لیے سر کی۔ جب سر کٹ جائے تو پورا جسم ضائع ہو جاتا ہے، اور جب صبر نہ رہے تو سارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ صبر یہ ہے کہ جب تم کوئی ایسی بات سنو جو تمہیں اپنے مال کے بارے میں اور اپنے آبرو کے معاملے میں غضبناک کر دے تو درگزر کرتے ہوئے اعراض کرو، اور یہی انسان کی اولو العزمی ہے۔ کوئی ایسی بات جس سے تمہاری عزت پہ، تمہارے مال پہ، تمہارے آبرو پہ حرف آ رہا ہے اور یہ تمہیں غضبناک کر رہی ہے تو ایسے موقع پہ صبر کرو، اور یہی انسان کا کمال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جسے خوف خدا ہو وہ کبھی اپنے غصے میں انتقام لے کر تسکین حاصل نہیں کر سکتا، اور جو متقی ہے وہ اپنے ارادوں پر اپنی مرضی سے عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ اگر لوگوں میں خوف خدا، خوف آخرت نہ ہوتا تو دنیا کے مناظر مختلف ہوتے، یعنی ہر کوئی اپنی منمانی کر کے دنیا کے نظام کو تہہ و بالا کر دیتا۔ اپنی حالت کی نگرانی کرتے رہو، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرو۔ یہ مثل مشہور ہے کہ انسان کے قابل ملامت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کے وہ عیوب بھی ظاہر ہو جائیں جو اپنے اندر مخفی رہے، دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آئے اور اپنی آنکھ کا شیطیر بھی اوجھل رہے۔ فرمایا اپنی حالت کی نگرانی کرتے رہو، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرو۔ یہ مثل مشہور ہے، انسان کے قابل ملامت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کے وہ عیوب بھی ظاہر ہو جائیں جو اپنے اندر مخفی رہیں، کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آئے اور اپنی آنکھ کا شیطیر بھی اوجھل رہے۔ سفیان بن حسین واسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قاضی بصرہ ایاس بن معاویہ جن کی ذکاوت ضرب المثل ہے، ان کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ برائی سے کیا تو پہلے تو مجھے تیز نظروں سے گھورا اور پھر فرمانے لگے، کیا تم نے رومیوں کے خلاف جہاد کیا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں، تو کہنے لگے ہندوستان
سندھ ترکوں کے خلاف جہاد میں شرکت کی ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا. پھر گویا ہوئے تو کیا تم رومی، سندھی، ہندی، ترکی کے لوگ تو محفوظ رہے، لیکن تعجب ہے ایک مسلمان بھائی تمہارے شر سے محفوظ نہ رہ سکا. اس زمانے میں ان تمام علاقوں میں مسلمانوں کی حکومتیں نہیں تھی، کفار کی حکومتیں تھیں. فرمایا ان علاقوں کے کفار تو تمہارے سے محفوظ رہے اور مسلمان تمہارے شر سے محفوظ نہ رہے. سلمان بن حسین جن کی ذکاوت ضرب المثل ہے، ان کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ برائی سے کیا تو پہلے تو مجھے تیز نظروں سے گھورا اور پھر یہ فرمایا کہ کافر تو تمہارے شر سے محفوظ رہے اور تم مسلمان تمہارے شر سے محفوظ نہیں رہ سکا. سفیان کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. ہمیں اپنی عقلی تدبیر پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی عقل کو محض اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اپنی عقلی نارسا پر کلی بھروسہ نہ کرنا چاہیے کہ عقل کی اپنی حدود ہے جہاں پر اس کی بصارت ختم ہو جاتی ہے. البتہ تدبیر و اسباب اختیار کرتی ہوئی ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے معاملے کو خدا وحدہ کے سپرد کر دینا چاہیے. پھر اس کی انجام و انتہا خواہ عطا کی شکل میں ہو یا محرومی کی صورت میں ہو اللہ سبحانہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان اور ان کے نفع اور نقصان کو خوب جاننے والے ہیں. اللہ جل شانہ اس بات کو مختلف آیات میں دہراتے ہیں اور بتاتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو بس اوقات آدمی اپنے عقل کے پیچھے لگ جاتا، بس یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے اس لیے کہ اس سے میرے بیٹوں کا مستقبل بن جائے گا اور میرا مستقبل بن جائے گا اور اس سے تدبیر سے یہ نقشے میری زندگی کے بن جائیں گے اور کامیابی کی یہ ساری شکلیں موجود ہو جائیں گی اور بس لگ پڑتا ہے. اور جب صورتحال مختلف ہوتی ہے مایوس ہو جاتا ہے. اے میاں تدبیر کرو، اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کرو. تدبیر کرنے کے بعد اللہ کے اوپر معاملہ سپرد کر دو. اب معاملہ دینے کی شکل میں ہو تب بھی تمہارا گھاٹا کوئی نہیں، معاملہ محرومی کی شکل میں ہو تب بھی تمہارا گھاٹا کوئی نہیں کہ اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے اور اللہ تمہارا خیرخواہ تمہاری ذات سے بھی تمہارے لیے زیادہ ہے اور اللہ کی شفقت اور پیار تم سے تمہاری ذات سے بھی زیادہ ہے اور اللہ کے علم اور حکمت تم سے زیادہ ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ قول نقل کرتے ہوئے فرماتے آپ نے فرمایا مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ میری صبح کس حال میں ہو، خواہ پسندیدہ حالت میں ہو یا ناگوار شکل میں، اس لیے کہ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں کہ میرے لیے خیر پسندیدہ حالت میں ہے یا ناخوشگوار حالت میں. سبحان اللہ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ صبح میری کس حالت میں ہوتی ہے، کہ پسندیدہ حالت میں ہوتی ہے یا ناپسندیدہ حالت میں، اس لیے کہ میں تو جانتا ہی نہیں اور جو میرے لیے یہ حالات لے کے آ رہے ہیں وہ مجھ سے میرے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. ہاں مجھے یہ فکر ضرور ہو کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے میرا خالق اور مالک ناراض ہو جائے. یہ فکر کی چیز ہے کہ میری صبح یوں ہو، شام یوں ہو، میرے معاملات یوں ہو، میرے فیصلے یوں ہو کہ ان میں اللہ ناراض نہ ہونے پائے، یہ تو فکر ہو. باقی اس کا نتیجہ کیا آئے فرمایا مجھے اس کی فکر نہیں ہے. بیماری کی شکل میں آئے، صحت کی شکل میں آئے، آمدنی کی شکل میں آئے، بندش کی شکل میں آ جائے، کچھ ملنے کی شکل میں ہو، کچھ نہ ملنے کی شکل میں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. کتنی مزے کی زندگی ہو جائے گی. اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے، ایسا یقین نصیب فرما دے، ایسی دین کی حقیقت نصیب فرما دے. ہاں تو دنیا میں رہ کر آدمی بادشاہ رہ سکتا، بے فکر
ایک فکر بس کہ میری آخرت خراب نہ ہو، میرا اللہ ناراض نہ ہو. باقی بیماری، صحت، بیٹا کا ملنا، بیٹی کا ملنا، دونوں کا نہ ملنا، سب کا مل جانا اس کی مرضی. خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، آ رہا ہو، رک رہا ہو، یہ پریشانی کی بات. کیوں بھائی پریشانی کی بات نہیں؟ اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اور جاننے والے کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے. نہ جاننے والوں کو فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ اور وہ جاننے والا ایسا جو رحیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے اور کریم بھی ہے اور سبحان اللہ. تو پھر کیا مطلب ہے؟ تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، ارے انسان اپنی مالداری پر مت اترا، اپنی احتیاج پر یا مایوس مت ہو، مصیبت پر غم نہ کر، کشادگی میں مسرور نہ ہو جانا. ہمیشہ سونے کو بھٹی میں ڈال کر اس کی اصلیت معلوم کی جاتی ہے. یہ جو بھی شکل تیری زندگی میں ہے نا، خوشحالی ہے یا تنگ دستی ہے، ہاں، راحت کی شکلیں ہیں یا آزمائش کی شکلیں ہیں، یہ سب ایسا ہی ہے کہ اچھی چیز کو، سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے. یہ سب تیری اصلیت معلوم کرنے کے لیے ہے. تو بھٹی میں ڈالا جا رہا ہے کہ تیری اصلیت کیا ہے. ان چیزوں میں رہ کر ہاں تو اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، یاد رکھتا ہے، اس کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. اس کے مالک حکیم رحیم ہونے پر تجھے اعتماد ہے یا تجھے اپنی عقل پر زیادہ اعتماد ہے؟ یہ سب تیرا امتحان ہے، سب تیرا امتحان ہے. تو فرمایا، ارے انسان اپنی مالداری پر مت اترا، اپنی احتیاج پر مایوس مت ہو، مصیبت پہ غم نہ کر، کشادگی میں مسرور نہ ہو جانا. ہمیشہ سونے کی بھٹی میں، سونے کو بھٹی میں ڈال کر اس کی اصلیت معلوم کی جاتی ہے. سونے کو بھٹی میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس کی کھوٹ اور کھرا پن معلوم ہو سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو خوشی دے کر آزماتے ہیں کہ شکر کرے، کبھی مصیبت میں جانچتے ہیں کہ صبر کرے. عطا اور ابتلا دونوں بندے کا امتحان ہے. عطا اور ابتلا دونوں بندے کے لیے امتحان ہے. ابتلا کا تقاضا صبر ہے جبکہ عطا کا تقاضا شکر ہے. صبر کے حقوق کی رعایت بسبب شکر کے آسان ہے، اس لیے کہ عطا آزمائش کے اعتبار سے بلا سے بڑھ کر ہے. عطا میں زیادہ آزمائش ہے بنسبت بلا کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول اسی کا تقاضا ہے کہ ہمیں مصیبت میں آزمایا گیا، ہم نے صبر کر لیا. جب خوشی میں ہماری آزمائش ہوئی تو ہم صبر نہ کر سکے. بڑے لوگ تھے، یہ بڑے لوگ تھے، انہیں اپنا ذرہ بھی پہاڑ لگتا تھا. یہ بڑے لوگ تھے، انہیں اپنا ذرہ بھی، ٹھیک ہے نا، اور ذرہ سے بھی ہٹنا، ٹھیک ہے نا، ایک جسے کہیں کہ بہت دور کی مسافت نظر آتی تھی. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خوشحالی آئی تو ہم صبر نہ کر سکے. ورنہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین خوشحالی کے اندر بھی امت کے لیے نمونہ ہے اور تنگستی کے اندر بھی امت کے لیے نمونہ ہے. جناب علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس لیے دنیا کے کوشادہ کر دیا گیا، اسے اس خفیہ تدبیر سے آزمائش کا اندازہ نہ ہو سکا، اس کی عقل و فکر دھوکہ کھا گئی. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہم تمہیں آزمائیں گے خوشحالی کے ساتھ بھی، تنگ دستی کے ساتھ بھی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، خیر کی شکل میں آئے گی کبھی آزمائش، کبھی شر کی شکل میں آئے گی آزمائش. ہاں، یہ آزمائش ہوگی. ہاں، تمہیں خیر اور شر کی آزمائش میں جانچیں گے، پھر تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے. یہ ہے آزمائش کی زندگی. تو مسلمان کی شان ہے کہ اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے، اپنے عقل پہ بھروسہ نہ کرے، تدبیر کر کے معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. پھر نتیجہ جو بھی آئے
اور اسے علیم، حکیم، قدیر، رحیم، کریم سمجھ کے مطمئن. یقیناً ایک بندے کو مصیبت میں آزمایا جاتا ہے. حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تمہیں مصیبت دے کر آزماتے ہیں جبکہ وہ تمہیں جانتے بھی ہیں، بالکل اسی طرح جیسا تم اپنے سونے کو آگ میں ڈال کر اسے پرکھتے ہو، پھر تم لوگ آگ سے خالص صاف سونا نکال لیتے ہو اور میل پھینک دیتے ہو، ایسی وہ بندہ جس کو اللہ تعالی مصیبت میں ڈال کر گناہوں سے بچا لے، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خالص سونے کے بجائے کچھ کھوٹ بھی باقی رہ جاتا ہے. اس کی مثال اس بندے کی ہے جس میں شک کا کچھ بیج رہ جائے کہ گناہوں کا میلان اس میں باقی رہے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کھوٹ سے بھرا ہوا کالا سونا بٹھی سے نکل آئے. اسی طرح وہ بندہ جس کو فتنے میں مبتلا کر دیا گیا. اس حدیث کو ایک مستدرک نے ذکر کیا کہ حدیث صحیح ہے اور اس طریقے سے لوگوں کی آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں. تو بس اوقات بھٹی سے نکل کر بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے اور بس اوقات صاف ستھرا نہیں ہوتا، کچھ میل بھی ہوتی ہے، اور بس اوقات بالکل کالا ہو جاتا ہے کہ فتنے میں پڑ جاتا ہے اس آزمائش میں اور اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے، اور دور، کھوٹا ہی کھوٹا. تو اسی طرح انسان کی آزمائش بھی ہوتی رہتی ہے. امام ابو الوفا ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں انسان کے پاس مہمان ہے اور اس کی میزبانی اللہ کا شکر ہے. اسی طرح مصائب بھی اللہ کے مہمان ہیں اور ان کا حق صبر ہے. لہذا کوشش کرو تمہارے پاس آنے والے مہمان حسن ضیافت کی وجہ سے تمہارا شکر کرتے اور تمہارے اعمال اور افعال کو دیکھتے اور سنتے اور ان پر گواہی دیتے رخصت ہوں. مصائب کی شکل میں مہمان آئیں یا انعامات کی شکل میں مہمان آئیں تو ان کے ساتھ حسن ضیافت کا معاملہ کرو، صبر کا معاملہ کرو، شکر کا معاملہ کرو، اور پھر یہ تمہارے بلند اعمال پر اللہ کے ہاں گواہی دیں گے اور گواہی دیتے ہوئے یہاں سے رخصت ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیارے بیٹے، مصیبت تیرے لیے ہلاکت لے کر نہیں آئی بلکہ یہ تیرے ایمان اور صبر کا امتحان بن کر آئی. حضرت اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے اور فرماتے، بیٹے مصیبت تیرے لیے ہلاکت لے کر نہیں آئی بلکہ یہ تیرے ایمان اور صبر کا امتحان بن کر آئی ہے. تو مصیبت بندے کے لیے بٹھی ہے، وہ بٹھی جو کہ سنارے کے پاس ہوتی ہے، جو سونے پہ لگے کھوٹ کو الگ کر دیتی ہے. پھر بندہ اس بٹھی سے یا تو خالص سونا بن کر نکلتا ہے یا بالکل کھوٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اس مصیبت میں یا تو بالکل کھڑا ہو کے دکھتا ہے یا کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا. ہم نے اس خالص چاندی کو سمجھ کر رگڑا لیکن بٹھی نے اسے لوہے کی کھوٹ بنا کر ہمارے سامنے پھینک دیا. اس بات کی طرف دھیان رہے، اگر مصائب اور آلام نہ ہوتے تو بندہ اکڑ فو، سرکشی اور طغیانی کا مظاہرہ کرتا. اللہ تعالیٰ مصائب کے ذریعے بندے کے ان اوصاف رذیلہ سے حفاظت فرماتے ہیں اور اس کو ان سے پاک فرما دیتے ہیں. وہ ذات کتنی پاکیزہ ہے جس کی سختی میں بھی شفقت اور نعمتوں میں آزمائش ہے. وہ ذات کتنی پاکیزہ ہے کہ جس کی سختی میں بھی شفقت. بظاہر ماں جو ہے بچے کی جسم پہ صابن ملتی ہے، بچہ چیخ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سختی کے اندر بھی کیا ہے بھائی؟ شفقت ہے. اس سختی کے اندر بھی کیا ہے؟ شفقت ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت بھائی اپنے بندوں پہ آزمائش کی شکل میں شفقت فرماتے ہیں. تو بندے کو اپنے اللہ کی معرفت رکھ کے صبر کرنا چاہیے اور اس آزمائش کی گھڑی کو اپنے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بننا چاہیے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.